السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے بڑے اہم ایشو کے حوالے سے۔ ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں شاہین عتیق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کی ماتحت عدالتیں ہیں ان پر تو ایک اتھارٹی ہیں۔ انہوں نے ایک خبر فراہم کی ادارے کو، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت خوفناک حد تک شرح بڑھ گئی ہے ان خواتین کی جو خلا لینے کے لیے سیشن کورٹ میں اور ماتحت عدالتوں میں آ رہی ہیں۔ ان کے جو فگرز ہیں اس کے مطابق ہمارے شہر میں روزانہ 20 خواتین، کم از کم 20 خواتین ایسی ہیں جو سیشن کورٹ جاتی ہیں، وکلا کے پاس جاتی ہیں، عدالت سے رجوع کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں اس سے خلا یعنی ہمیں اس سے طلاق چاہیے، علیحدگی چاہیے۔ بڑا سیریس سا ایشو ہے۔ جب شاہین صاحب مختلف وکلا سے بات کر کے اس پر رپورٹ فائل کر رہے تھے تو انہوں نے اندر یہ بھی لکھا کہ اس میں ایک وجہ، بہت بڑی وجہ، گھریلو ناچاکیاں جو آپس میں خواتین کی لڑائی ہو جاتی ہے، بنتی نہیں ہے، کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشی بھی ہے کہ گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ اور انہوں نے یہاں تک اپنی خبر کے اندر، اپنی تحقیق کے اندر لکھا کہ یہ جو سوئی گیس نہیں آ رہی گھروں میں اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی خلا لینے کی وجوہات میں ایک وجہ ہے اس وقت، جو اس وقت سارا ایشو چل رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، جو کہ سوشیولوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز کے پنجاب یونیورسٹی کے۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں عالیہ نذیر، جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ عالیہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں، آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ خلا کے حوالے سے یہ ٹینشن، یہ دباؤ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ہماری ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہوں گی 37573288 37573288 اور 37585221۔ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے۔ خلا، حفیظ صاحب، بڑھتا چلا جا رہا ہے جی، لوگ ٹینشن میں ہیں، خواتین جو ہیں، ہمارے نمائندے کی تحقیق ہے کہ اتنی ریشو پہلے نہیں تھی۔ بہت ساری وجوہات ہیں جی، معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ ایک جینڈر بیسڈ موومنٹ چل رہی ہے، خواتین کو پروموٹ کرنے کی، خواتین کو گھروں کے رول سے نکال کے پبلک لائف کے رولز دینے کی، امپلائمنٹ کی، معاشی زندگی میں ان کو لانے کی۔ یہ موومنٹ پاکستان میں، پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ اب کچھ ایکشن ایڈمنسٹریٹو یا قانونی طور پر لے کر آپ خواتین کو امپلائمنٹ تو دلا رہے ہیں، جی، لیکن جو معاشرے میں رویے ہیں مردوں کے، جی، عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف، ان میں اتنی تیزی سے تبدیلی نہیں آتی۔ خواتین زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اپنے حقوق لے رہی ہیں، رول بدل رہے ہیں، کردار بدل رہے ہیں، رویے نہیں بدل رہے۔ ان کے رول بدل رہے ہیں، کردار بدل رہے ہیں، یا وہ کام کی نوعیت بدل رہی ہے، لیکن رویے نہیں بدل رہے۔ تو رویے بدلنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خواتین اور مردوں میں اختلاف بڑھ رہا ہے۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے ذرائع یا اختلاف کو ایڈریس کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہمارا ماحول کافی حد تک ری ایکٹیو ہے، ریفلیکٹیو یا آبزارپٹیو نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کی وجہ سے اکٹھے رہنا وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ خلا کے لیے بھاگتی ہیں یا طلاق کے لیے لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ اصل میں تھوڑی سی ایبزارپشن کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نئے ماحول کو ہم ایبزارب کریں۔ تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ نے کہا خواتین کا جو ہے رول بدل رہا ہے، ملازمت کی طرف وہ جا رہی ہیں، ہمارے رویے نہیں بدل رہے۔ اگر میں آپ سے مختصر سا پوچھوں کہ خلا کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ رہنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، ذمہ داری زیادہ کس پہ عائد ہو رہی ہے، مردوں پہ، عورتوں پہ؟ میرا خیال ہے دونوں پہ ہے، لیکن عورتوں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گا جو بڑی اہم ہے اصل میں۔ دیکھیے، عورتوں کی 4 بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں جو میرے خیال میں ان کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری بوجھ کی شکل میں اس طرح کا نتیجہ نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے گھر چلانا ہے، اس میں اپنے میاں کی جو ہمارے معاشرے میں خدمت ہے وہ کرنی ہے، اگر وہ ان لاز کے ساتھ رہتی ہے تو ان کا بھی کام کرنا ہے، گھرداری ہے، بچے ہیں۔ اب یہ سارے کام بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ دفتر میں جا کے نوکری بھی کرو۔ جب یہ چاروں کام ملتے ہیں تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری وہ
ٹائم تو 24 گھنٹے ہی ہے نا, اس میں سونا بھی ہے, باقی سارے کام بھی کرنے ہیں. جب اس کو کہتے ہیں جا کے ملازمت کرو یا وہ خود ملازمت کرتی ہے تو اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. دباؤ بڑھتا ہے, اس دباؤ کی وجہ سے سٹریس, ٹینشن, انگزائٹی, پریشر بڑھتا ہے. آپ ان خواتین کے حقوق کے خلاف تو نہیں بات کر رہے, وہ جو ساری کی ساری تحریکیں چل رہی ہیں, ایسے نہ ہو کل آپ کو بھی لمبے چوڑے ایس ایم ایس آ رہے ہوں اور مجھے بھی خواتین کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہوں. عالیہ خواتین میں دیکھیں, ایک بات میں کہہ دوں, ڈر نہ جائیے گا, جو بات کر رہے ہیں اس پہ سٹینڈ کیجیے گا. سٹینڈ کرنے لگا. آج میرے پاس ایک بچی, میری اسٹوڈنٹ, جو 2 سال پہلے یہاں سے گریجویشن کر کے گئی, وہ کہنے لگی کہ میں 9 to 5 جاب کرتی تھی, اب میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ, میری ماں بیمار ہو گئی ہے. اب اس وجہ سے وہ کہتی ہے میں 9 to 5 نہیں کروں گی, 9 to 1 کروں گی. اب یہ چیز جو ہے نا, دیکھیے کس طرح سے ڈیمانڈ ہے. اس نے ضرورت کو, اس نے فرق کو سمجھا. لیں عالیہ, بات سامنے آئی, وہ یہ آئی کہ خواتین جو ہیں ان پہ بوجھ زیادہ پڑ رہا ہے, دباؤ زیادہ پڑ رہا ہے, اور خاص طور پہ خواتین جو رول چینج ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ذمہ داری آ رہی ہے خواتین پہ. نجم, پہلی بات تو مجھے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک جمہوری اختلاف ہوتا ہے, مجھے بہت ساری ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ان سے آلموسٹ سبھی سے اختلاف ہے. جی ہاں, جمہوری اختلاف ہے ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو دیکھیے, آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر جینڈر بیسڈ موومنٹ چل رہی ہے. جینڈر بیسڈ موومنٹ نہیں چل رہی, پوری دنیا میں چل رہی ہے. ہم پاکستان پہ فوکس کرتے ہیں, لاہور پہ فوکس دنیا میں چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم لاہور پہ فوکس کر لیتے ہیں, لاہور کے ہائی کورٹ پہ جہاں 20 کیس, جیسے ابھی آپ نے نے فرمایا کہ 20 کیس روز آتے ہیں, ہم صرف لاہور کی بات کر لیتے ہیں, لاہور پہ فوکس کر لیتے ہیں. آپ نے کہا جینڈر بیسڈ موومنٹ چل رہی ہے, مجھے اس سے انکار ہے. جینڈر بیسڈ موومنٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یہاں پر لوگوں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی, میں کرنا چاہوں گا کہ خواتین کو حقوق دلانے کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ گھر کی بجائے خواتین باہر نکلیں. اسی جو آپ نے بتایا نا, اسی ویژن پر فوکس کر کے آپ کو بتانا جا رہی ہوں کہ میں پوری تنگ نظری سے اسی پہ بیس کر رہی ہوں کہ خلا کیوں بڑھ رہی ہے. اب دیکھیے, میں یہ کہتی ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے لوگوں کے رویے بدلنے چاہیے. اب میں ان دونوں باتوں کو کیسے دیکھتی ہوں, رویے بدل گئے ہیں, رویے بدل گئے ہیں. آج کل کے جو لڑکیاں ہیں وہ پرانے دور کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں. ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو خامند مالک سمجھا جاتا تھا عورت کا, عورت کو ایک کوٹھے سے اتار کے دوسرے پہ باندھا جاتا تھا. ہم ارلی 90s ہی کی بات کر لیں, تب کے جو پیرنٹس تھے, تب کی جو لڑکیاں تھیں, ان میں اب کی لڑکیوں میں بہت فرق ہے. اس وجہ سے خلا بڑھ رہا ہے. خلا نہیں بڑھا. اب جو رویہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپن ہونے کی ضرورت ہے. عورت جب تک گھر سے باہر نہیں نکلے گی, اسے معاشی استحکام نہیں ہوگا, اس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا, وہ ایک پراپر انسان تو نہیں بنے گی نا. جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جینڈر بیسڈ موومنٹ ہے, انہوں نے سرکاسٹکلی کہا, اس سے طنزیہ بات نہیں سرکاسٹکلی نہیں کہا. ویسے یہ رہنے دیں کہ سرکاسٹکلی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جینڈر سینسٹیوٹی کہتے ہیں, جینڈر کو سینسٹائز وہ بات کر رہے ہیں. مجھے بھی ان کے ساتھ ہی آپ شامل کر لیجئے گا, مردوں کے کہ ہم اکٹھے ہو گئے, مرد اکٹھے ہو گئے, ایسی بات نہیں. صرف جو ہے بات صرف یہ ہو رہی ہے خواتین پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کام کا. ایک آپ جس چیز کو آپ آزادی کے طور پہ لے رہی ہیں, دباؤ بڑھ رہا ہے تو یہ دباؤ مرد کی طرف سے ہے نا. اگر وہ معاشی کام کریے تو مرد تھوڑا سا شیئر کر لیں. بات سنیں, مرد کی طرف سے کیوں ہے یہ, کس طرح ہے یہ مرد کی طرف سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب خواتین کو کہا جائے کہ وہ جاب کریں, اور خواتین خود چاہتی ہیں کہ وہ جاب کریں کیونکہ یہ پچھلے 20 سال پرانی خواتین نہیں ہیں آج کی, تو ان پہ پریشر تو بڑھے گا. یہ خاتون ہے, لے کر آئے گی چیک, وہ خامن کے گھر میں لے کر آئے گی چیک سے, اس خامن کے ہی کرتے, تو اس نے گھرداری بھی کرنی ہے. یہ ظلم نہیں ہے خواتین پہ کہ وہ باہر بھی جاب بھی کرے؟ مرد نہ کرے ظلم, کیا کرے وہ, شیئر کر لے, کیا کرے, چلیں صبح کا کھانا ساتھ بنا لیا کرے, برتن دھویا کرے, کپڑے دھویا کرے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جی, آپ نہیں, یہاں میں بولوں گی, مجھے دیکھیں آپ دونوں کی ذہنیت کتنی حق مانا ہے, کتنے میل شاونسٹ آپ دونوں اس وقت. ہم خواتین آپ لوگوں نے اس بات کو تڑپ گئے ہیں اس بات پر کہ مرد دوپہر کا کھانا پکا لے, مرد. That is what is chauvinism, جو خلا کی وجہ ہے. نجم صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب اور نجم آپ کا یہ جو شوونسٹک رویہ ہے نا, اس سے خلا بڑھی ہے. مرد عورت کو اپنی جاگیر سے نکلنے نہیں دیتا. چلیں ایک کالر ہے میرے ساتھ سائمہ, اس سے پہلے کہ بریک پر جاؤں میرے پاس ایک کالر ہیں, سائمہ نام ہے ان کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں. دیکھیے جہاں جاب کی بات آتی ہے اور خلا کا اس سے تعلق ہے, اول تو ان میں ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو عورتیں جاب کرتی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر بھی چلانا ہے اور انہوں نے اپنا جاب بھی کرنی ہے تاکہ وہ ارننگ بھی کر سکے. تو اس سلسلے میں یہ تو فیملی میں ہونا چاہیے کہ آپ بیوی کو جو ہے, یعنی جو فیملی ممبرز ہیں, وہ انہیں اتنا پروٹیکٹ بھی رکھیں اور ان کو گھر کے معاملات میں مدد دیں, تاکہ وہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا کہ بیوی کے اوپر ڈبل پریشر آیا ہوا ہے کہ اس نے گھر بھی اتنا اچھی طرح دیکھنا ہے اور
بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. اس میں اگر میاں ساتھ دے تو یہ پھر پرابلم نہیں آتی. صاحب مجھے بتائیے گا اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ذمہ داری آپ کس پہ آپ کے خیال میں زیادہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ معاشی حالات ہے، مرد ہے. جی دونوں یہ تو وہ کہ نا سائیکل کے دونوں پہیے ہیں، چاہے ایک آگے لگا ہوا ایک پیچھے ہے، دونوں ہی چلیں گے تو گاڑی چلے گی یا سائیکل چلے گی. تو اس لیے ذمہ داری میں کسی پہ نہیں ڈالتی. ذمہ داری سائیکل کے دو پہیے ہیں، سائیکل کے دو پہیے ہیں، ایک خاتون ہے ایک پہیا، ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت ہے. ایک پہیے کو ہم کہتے ہیں وہ گھر پر بھی چلے، ایک پہیے کو ہم کہتے ہیں وہ آفس میں بھی چلے، باہر بھی چلے، اور مرد ایک پہیے صرف آفس میں چل کے آ جائے اور اپنا رول ختم کر دے. دیکھیے یہی تو میں کہہ رہی ہوں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میاں کو بھی گھر میں بیوی کا ساتھ دینا چاہیے. کس قسم کا ساتھ؟ ابھی عالیہ کہہ رہی تھی کہ وہ کھانا بنائے، شامل نہیں ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تمام ایک ہی طرح سوچیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، سوچیں بالکل. آپ کو عالیہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے رول ہیں خواتین کے پاس جو رول مرد ادا نہیں کر سکتا. مدرنگ کا رول، اچھا، اس نے ماں بننا ہے، ماں بننے کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، اس کی ایک وقت. شیئر کیسے کر لیں گے؟ بیچاری وہی پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے. باپ تو اپنی بول دو کر، باپ پیار نہیں کر سکتا بچے کو، گود میں نہیں اٹھا سکتا، پیمپر نہیں بدل سکتا بچے کا. باپ کے کیا تو پر اتر جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کسی اور طریقے سے بات کو لیتی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو عورت کا رول ہے وہ ایک ڈیمانڈنگ رول ہے. اس ڈیمانڈنگ رول کے ساتھ اس کو آپ نئے نئے رول دیتی جائیں گی تو وہ نئے نئے رول اس کے اوپر پریشر بڑھے گا. وہ پریشر بڑھے گا تو جو گھر چلتا ہے، گھرداری چلتی ہے، اس گھرداری کے چلنے میں رکاوٹ آتی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی بات کو میں چلیں پہلے اس سے پہلے ڈیبیٹ میں جائیں. مسز ندیم ہے میرے ساتھ کینٹ سے، ان کی بات سنتے ہیں. جی مسز ندیم السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. میں یہ کہنا ہسبینڈ اور وائف آج کل جاب کرنا بہت ضروری ہو گئے ان آرڈر ٹو مینٹین دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ صرف گھر کے کاموں میں یا ہانڈی روٹی کرے، وہ اور بھی بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے. دوسرے اس قسم کے جو کام جس میں وہ حد تک محسوس نہیں کرتا، کیونکہ لوگ جو ہے اس کو میرا خیال ہے پش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سوشل سیٹ اپ اس قسم کا ہے کہ ہر بندہ گھر میں بہنیں بھائی سب اس کو یہی کہیں گے جی تم گھر میں کام کرو. یہ تو بہت انسلٹنگ ہے. یہ انسلٹنگ نہیں ہے کہ وائف باہر جا کے کام کرے. وہ اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ تمہاری بیوی باہر جا کے کام کرتی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو باہر کام کرنا چاہیے. گھر میں اگر ہسبینڈ کام کرتا ہے تو وہ انسلٹنگ ہے. حالانکہ میل کی جو ہے وہ کیپیسٹی آئی تھنک کہ فیمیل سے زیادہ ہے. فیمیل تو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مسز ندیم. میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں کنفیوژن دو طرح سے آ گئی. پہلے ہم کہتے ہیں کہ جناب معاشی حالات ایسے ہیں کہ گھر نہیں چل سکتا، لہٰذا خاتون کو باہر وہ اس کی وجہ سے خلا ہو جائے گا کیونکہ مرد جو ہے خرچے پورے نہیں کر پا رہا، گھر کی ضروریات پوری نہیں کر رہا. جب عورت باہر جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب عورت پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اس پہ دباؤ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے خلا ہو رہی ہے، اس وجہ سے شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. یہ جو ایک ڈبل سا سٹینڈرڈ ہمارے سامنے آ گیا، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.